ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کے ان مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو پڑھنے میں اکثر لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے اور وہ ان الفاظ کو غلط پڑھ دیتے ہیں۔ تو آئیے ان مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجوک، سب سے پہلے ہم اس لفظ کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مشکل لفظ ہے۔ اکثر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں حاجوک، جو کہ درست نہیں ہے۔ آئیے اس کو ہجے کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے اس لفظ کی ادائیگی کرنا آ جائے۔ الف جیم مد زبر حاج، الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو۔ یہاں پر جیم کے اوپر شاد ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے، اور واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو مدہ کی مثال ہے۔ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ ومن اتبعن، یہاں پر آپ کو چھوٹا سا تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ رموز اوقاف کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے، وقف کی صورت میں نون کے نیچے زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نون ساکن ہو جائے گی۔ وَمَنِ اتَّبَعَن، نیکسٹ جو مشکل لفظ ہے، یہاں پر اکثر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ، جو کہ درست نہیں ہے، ایسے اس کو ادا نہیں کریں گے۔ یہاں پر اکثر مشکل پیش یہ آتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پر لام ساکن کو پڑھا جائے یا لام مشدد کو پڑھا جائے، کیونکہ قوف کے بعد پہلا جو لام ہے وہ ساکن ہے، دوسرا جو لام ہے وہ بھی مشدد ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بھی مشدد ہے۔ یہاں پر ہم نے قوف کے بعد لام ساکن کو نہیں پڑھنا بلکہ قوف کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس لام کو سختی سے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر شاد ہے۔ پھر سیکنڈ والے لام مشدد کو ہم تھرڈ والے لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، فرسٹ والے لام کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کو ہجے کے ساتھ ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، لام لام زیر لل، لام زبر لا، وَقُلْ لِلَّ، زال یا زیر زی۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِي، نون زبر نا، وَقُلْ لِلَّذِينَ، وَقُلْ لِلَّذِينَ وَالْأُمِّيِّينَ۔ اب ہم اس مشکل لفظ کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھنے میں بھی اکثر لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے۔ اس کو ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ واو لام زبر ول، حمزہ میم پیش میم یا زیر مج، یا کھڑی زیر یی، والأمِّيِّ، یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا، اور یہاں پر یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ واو لام زبر ول، حمزہ میم پیش میم یا زیر مج، یا کھڑی زیر یی، والأمِّيِّ، نون زبر نا،
والأميين والأميين۔ امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید مشکل الفاظ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔